السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تاریخی واقعہ بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت جنوبی عراق میں ہوئی، جو فرات کے کنارے آباد تھا۔ اس ملک کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے اور روحوں کی پرستش بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا اعتقاد تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے تھے۔ 3 وقت ستاروں کی پوجا کی جاتی۔ اس قوم کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر ستارے میں ایک روح آباد ہے، اور روحوں کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نیک یا بری ہوتی ہیں۔ بری روحوں کے لیے وہ نذر و نیاز چڑھاتے اور نیک روحوں کو خوش کرنے کے لیے گانا بجانا ان کا معمول تھا۔ بہت زیادہ بت مندروں میں رکھتے تھے، روزی دینے والا، بارش برسانے والا، تندرستی عطا کرنے والا، اسی طرح باقی مختلف حاجتوں کے لیے الگ الگ بت بنا رکھے تھے۔ سورج کو دیوتا مانتے تھے اور بادشاہ کو سورج دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا۔ ان لوگوں نے اپنی زمینیں، باغ اور مکانات مندر کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ پجاری کے فیصلے اللہ کے فیصلے سمجھے جاتے۔ بادشاہ کی پوجا کی جاتی اور اسے دربار میں سجدہ کیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے قبل وہاں کے بادشاہ نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن ستارہ چمک رہا ہے، جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتائی کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ تو نمرود نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم کی والدہ عوشہ شہر سے باہر ایک غار میں چلی گئی۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کا بچپن بھی ادھر ہی گزرا۔ جب آپ بڑے ہوئے تو ہر طرف بت پرستی اور ستاروں کی پرستش ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پتھر کی مورتیاں ان کا والد اپنے ہاتھوں سے بناتا اور جس طرح دل چاہے ناک کان آنکھیں تراشتا۔ پھر یہ بت مندروں میں رکھے جاتے اور لوگ انہیں سجدہ کرتے اور اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت فکر مند ہوتے کہ یہ بت نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، تو یہ کیسے ان کی حاجت پوری کریں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے مختلف طریقوں سے اندازہ لگایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: جب اندھیرا چھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ تھی کہ جو چیز اپنی مرضی کے بغیر نہ ہل جل سکے، اس سے امید رکھنا کہ یہ مجھے نفع یا نقصان دے گی، یہ سب سے بڑی وقت کی بربادی ہے اور دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ وہ سوچتے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ ہر شے ایک ترتیب سے حرکت میں ہے، جو مقررہ وقت پر سورج کو طلوع کرتا ہے، دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے، جو درختوں سے پھل اگاتا ہے، بارش برساتا ہے، زمین سے کھیتی اگاتا ہے۔ یہ کیسا مضبوط نظام ہے، کوئی نظام دوسرے نظام سے نہیں ٹکراتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ بتوں کے خلاف جذبات رکھتے ہیں تو ان کے والد نے کہا کہ کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑ گیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کیوں پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جو نہ تو سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ ان کے والد نے کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑنے کا کہا۔ تو آزر نے غصے سے کہا کہ اگر تو نے میرے معبودوں کا انکار کیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں اس ہستی کو معبود مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھے کھلاتا پلاتا رزق دیتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ان الفاظ کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الشعراء میں آیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن وہ آپ سے جھگڑنے لگے اور اپنے بتوں کے غصے سے آپ کو ڈرانے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لکڑی اور پتھر سے تراشے ہوئے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو میری حفاظت کیسے کریں گے؟ جو بت خود کو نقصان سے نہ بچا سکیں وہ دوسروں کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ شہر سے باہر ان کا ایک مذہبی تہوار تھا، پوری قوم اس تہوار میں چلی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانہ میں چلے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ پتھر اور لکڑی سے بنائے ہوئے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانے اور مٹھائیوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے ہیں، جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر انہیں دیے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر انہوں نے ہتھوڑے سے ان تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے، اور ہتھوڑا اس کے کندھے پر رکھ کر چلے گئے۔ لوگ تہوار سے واپس آئے تو ان کے بت منہ کے بل زمین پر گرے ہوئے تھے۔ کسی کا سر غائب ہے تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے، اور کسی کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اپنے معبودوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو بتوں کو برا کہتے ہوئے سنا ہے، یہ کام اسی کا ہے۔ یہ بات جب نمرود تک پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا، اور پھر مذہبی پیشواؤں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہتھوڑا اس بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہو کہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو؟ تم پر افسوس ہے، تم کائنات کے مالک کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ تنہا اس کا رب ہے۔ ہم سب اسی کی مخلوق ہیں۔ پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے گئے یہ بت تو اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ عبادت کے لائق تو وہ ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اور تمام مخلوق کسی کی محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا کہ اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کی ایسی کوئی خوبی بیان کر جو مجھ میں نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب موت اور زندگی پر قادر ہے۔ تو نمرود بولا کہ زندگی اور موت تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی معاف کر دیا، اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ لیکن اس کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک جگہ بڑا الاؤ روشن کیا گیا، کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، النار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔